میں جب سپریم کورٹ آیا تھا اور وہاں پر جا کر میں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ہی بات کی تھی کہ تمہارے سر کے اوپر قرآن کی آیات ہے، فاحکموا بین الناس بالحق، تمہارے سارے فیصلے انسانیت کے خلاف، آئین کے خلاف، قانون کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اس لیے قاضی صاحب، یہ ڈونٹ کا مسئلہ اللہ کی مشیت ہے، اس سے سبق سیکھیں۔ اس سے سبق سیکھیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تمہارے لیے سبق ہے۔ میں سارے ہینڈلرز کو بھی کہتا ہوں کہ آئیں، قاضی فائز عیسیٰ، جنرل باجوہ، راجہ سلطان، عامر فاروق، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ کیا۔ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے انہوں نے قانون، آئین، الیکشن، سب ادارے ان کی وجہ سے تباہ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، گناہ گار ہوں، آؤ میرے ساتھ کسی بازار، کسی گلی، کسی پبلک پلیس میں جائیں، دیکھیں اللہ کی لعنت کس پہ ہوتی ہے اور پھول کس پہ برسائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمران خان کا بیان جو قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، یہ سارے وکلا جو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے آئی ایل ایف کے نہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے وکلا ہیں۔ اور کس کے لیے کھڑے ہیں؟ آزاد عدلیہ کے لیے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے عام آدمی، عام شہری اللہ کی لعنت جو ہے بیچ رہا ہے، یہ اس کے لیے سبق ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جسٹس منیر سے بری حالت ہوگی تمہاری۔ مورخ جس نام سے تمہیں پکارے گا، وہ اس ڈونٹ والے نے ثابت کر کے بتا دیا ہے۔ پاکستان کے وکلا، تمہاری عظمت کو سلام ہے۔ نکل آؤ، اس جیلی پارلیمنٹ 47 کے تحت بنائی ہوئی پارلیمنٹ کو، جیلی پارلیمنٹ کو ہم نہیں مانتے۔ عدلیہ کی آزادی بحال کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کو قانونی طور پر چلتا کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ، تمہارے لیے آرٹیکل 6 ہے، راجہ سکندر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے آرٹیکل 6 ہے، انشاءاللہ۔ عامر فاروق کے لیے آرٹیکل 6 ہے، جیلی پارلیمنٹ کے لیے آرٹیکل 6 ہے۔ اور اے میرے وہ طاقتور لوگوں جنہوں نے قانون اور آئین کا حلف لیا ہوا ہے، آؤ اپنے اس ملک کے بچاؤ، اپنے اس ملک کو بچاؤ۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ملک کے ادارے ہوں گے۔ دیکھیں، میرے لیڈر نے کہا کہ جاپان ہیروشیما اور ناگاساکی میں تباہ ہو گیا، لیکن چند لیڈروں نے ملک کو اٹھانے کے لیے اس کے ادارے سب سے پہلے بنائے۔ آج ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ خدا را اس پاکستان کی بساط کو نہ لپیٹو۔ تمہاری عزت، تمہاری بقا، تمہاری تنخواہ پکڑ لیں، اس پاکستان سے منسوب ہے۔ خدا را اس پاکستان سے منسوب ہے۔ آؤ سب مل کر پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے وکلا زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تحریک آگے جائے گی اور آزاد عدلیہ کا وہ پیغام جو 2007 میں دیا تھا، آزاد عدلیہ کو بچانے کے لیے ہر قربانی خدا کے فضل سے پاکستان کے زندہ وکلا دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ گو قاضی گو۔
गो काजी गो, गो काजी गो, गो काजी गो, जिंदा है वुकला, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है। आज का हमारा एहतजाज जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आज का ये हमारा एहतजाज है। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब की रहाई नहीं हो जाती। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब की रहाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब हमारी अदलिया आज़ाद होगी, जब आज़ादाना तौर पर अदलिया फैसले करेगी। लेकिन अगर अदलिया ने आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं करने, अदलिया ने आज़ाद नहीं होना, तो फिर किसी तौर भी हम समझते हैं कि अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। इसी तरह हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और इन दिनों जो आइन के साथ एक खिलवाड़ खेला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात का दोबारा यादा करते हैं कि किसी सूरत भी इंशाअल्लाह ताला आइन के से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया के दोस्तों की वसातत से अपने ILF पाकिस्तान, ILF इस्लामाबाद, ILF पिंडी और ILF KP के खसूसी तौर पे और ILF के पंजाब, मैं ये सिर्फ इतना अर्ज करूं कि एक शॉर्ट कॉल पे कल इमरान खान साहब ने जब हमें कहा कि वुकला जो है वो बाहर निकलेंगे इस आइन को बचाने के लिए, इस फेडरल कोड जो तरमीम के तहत बनाना चाहते हैं इसके खिलाफ वुकला बाहर निकलेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हमारे मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो है, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वुकला की ये जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वुकला की बका की जंग है और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वुकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें, आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं। और ये किस लिए? 3 वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निजाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आम शहरियों को रखने के लिए इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है जो कि छुपा के रखी है इन्होंने। इसी तरह से ये नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग इन लोगों के साथ मिलके आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फोरम में कहते हैं कि ना तो इन 3 के गैंग को हम एक्सटेंशन लेने देंगे और ना ही हम इस मुल्क की तबाही होने देंगे। बाकायदा तौर पे अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकबर राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ खोसर साहब मौजूद हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शोएब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शोएब शाहीन साहब से कहूंगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब ने मकासद आपको बता दिए हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको तमाशा और ड्रामा बना दिया गया है और उसके शेल्टर और प्रोटेक्टर सबसे बड़े वो 3 हैं। नंबर 1 काजी फाइसा, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमीशनर और उसके मेंबरान, नंबर 3 एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े सरबराह। इन तीनों को अपनी एक्सटेंशन के लिए इस आइन को पांव तले रोंदना है और उस आइन की पामाली के लिए एक गैर आइनी तरामीम लाने की कोशिश हो रही है जिससे 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस
بنا کے اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے پاس جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے. جو 76 سال لگا کے ہم نے اس ملک کے آئین کو اور نظام انصاف کو درست سمت میں چلانے کی جو کوشش کی ہے، اب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اقدام ہوگا جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں. کھوسا صاحب، ہائی کورٹ کے سامنے وکلا کو روکا ہوا ہے. یہ ایک میڈیا کی وساطت سے ہم بتانا چاہتے ہیں اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے. اس وقت ایجنٹ کے باہر بھی وکلا کو روکا ہے. تم خوف زدہ ہو، ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے. لطیف کوسا صاحب، میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور علی شاہ صاحب، سینئر پیونی جج، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جناب منیب اختر صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر، اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے خط کے ذریعے سے، یہ اتنی غیر مناسب غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا، پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے. اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا، اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے میں سارے کالے کوٹ، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے، آئیے جمہوریت کو بچائیے، آئیے آئین کو بچائیے، کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے. خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے، اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. علی بخاری صاحب جی ہمارے یہاں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ حقیقی ایم این اے. جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی تفصیل سے کھوسا صاحب نے بھی بات کر دی ہے جی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کریں گے، لیکن ایک بات تو بالکل یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا. قاضی صاحب کی جو فسطائیت ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں، اور ان کی جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عزت ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے. سو اب کسی ایکسٹینشن کا کوئی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں. سپرمیسی آف لا، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے جی، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کالا کوٹ اپنی اور 25 کروڑ عوام کی لیگل جنگ ضرور لڑے گا انشاءاللہ. آدھے منٹ کی بات کمپلیٹ کریں تاکہ ہم ریڈی میں آگے جا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، ملک میں اپنا عوامی حقوق کی بات کی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. زرداری نے پیپلز پارٹی کو ویسے ختم کیا تھا، اور بلاول زرداری جو اس امینڈمنٹ کا چیمپئن بنا ہوا ہے وہ نظریاتی طور پہ بالکل زمین بوس کر دی ہے. بات رہی وکلا کی، دیکھیں وکلا نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے بات کی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہونے دیں ہم کسی بھی صورت میں. آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عدلیہ نے ہمیشہ کہا وی آر کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن. جس طرح وکلا کی ذمہ داری آج اس وقت عدلیہ کی خود کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس آئین کو تحفظ دینے کی. بہت شکریہ. میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی اس اسٹیٹ پہ کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی آئین کی بالادستی کو چھیڑا گیا، جب بھی آئینی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا، تو اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ کالا کوٹ نکلا ہے. انشاءاللہ وکلا اس غیر آئینی اقدام، جس طریقے سے فیڈرل کورٹ بنائی جا رہی ہے، دوسرا آئینی پیکج فال 47 کی حکومت جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے وہ آ کے آئینی ترمیم کر رہے ہیں. انشاءاللہ وکلا اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور آج یہ پہلا خطرہ ہے
یہ پوری تحریک چلنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ یہ جیت جو ہوگی 25 کروڑ عوام کی ہوگی، اور انشاءاللہ آئین پاکستان جیتے گا، ریاست جیتے گی۔ اب میری ریکویسٹ ہے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ، ہمارے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اور اس ملک کے ایک آئین ساز گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ اپنی خاص جو آج کا منشور بھی ہے، آج کا جو مینڈیٹ بھی ہے اور آج کی جو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہر پاکستانی سے آج اپیل کرتا ہوں، دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ سمجھیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ معاملہ کوئی دقیق قانون کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف وکلاء کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ سب کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میڈیا پر کیا قدغن ہے، ہم جانتے ہیں کیسے لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، ماؤں بہنوں بچوں کو مارا پیٹا گیا، یہ ملک جنگل بنتا جا رہا ہے۔ اور جو آئینی پیکج لایا گیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے تحت ایک سیاہ عدالت قائم کی جائے اور اس عدالت کے ذریعے ہر سیاہ کام کو ٹھیک کروایا جائے۔ اب ہمیں کھڑے ہونا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اور یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ نہ آئی ایل ایف کا معاملہ ہے صرف، نہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے صرف، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ اگر اس ملک میں قانون نہیں ہوگا تو آپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، نہ ترقی ہوگی، نہ یہاں نوکریاں بنیں گی۔ تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سمجھیے، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ میں مزید بات بھی کروں گا انشاءاللہ، ڈیٹیلڈ وی لاگ اس آئینی پیکج کے حوالے سے بہت جلد میں پیش کروں گا، اور آپ اس کو سمجھ کر اپنی نسلوں کے لیے باہر نکلیے ہمارے ساتھ۔ ہم ایک عوامی تحریک شروع کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ پنڈی میں یہ تحریک کا آغاز ہوگا، اس کے بعد پورے ملک میں یہ تحریک پھیلے گی۔ یہ پاکستان کے بچاؤ کی تحریک ہے، یہ عدلیہ کے بچاؤ کی تحریک ہے، اس میں ساتھ دینا آپ کا فرض ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ